اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ فقہا کے حالات زندگی میں ایسے گراں قدر واقعات نقل کر رہا ہوں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد انسان اپنی زندگی کی طرف رجوع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فاضل عراقی اپنی کتاب دار السلام میں محمد حسین کاظمی سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ یہ محمد حسین کاظمی کہتے ہیں کہ میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں داخل ہوا، امام حسین کی زیارت کی، ذریح اطہر کے قریب گیا اور مولا کی جا کر قریب سے زیارت کی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حرم ابا عبداللہ الحسین میں زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری زیارت کر رہے ہیں، اور جب زیارت کر کے وہ حرم سے باہر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو میرے قریب آتے ہیں اور مخفیانہ طور پر اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالتے ہیں اور میرے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مرتضیٰ، تم نے اس رقم سے کچھ رقم یعنی آدھی رقم اپنی ذات پر استعمال کرنی ہے اور باقی کی رقم تم نے مستحق طلاب میں تقسیم کر دینی ہے۔ اب یہ محمد حسین کاظمی تعجب کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری مولا امام حسین کے حرم سے زری سے باہر نکلتے ہوئے مجھے عنایت کر گئے ایک تھیلی، اس میں کچھ رقم ہے۔ اب میں گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر میں اس تھیلی کو کھولتا ہوں اور اس میں موجود رقم کو گننا شروع کرتا ہوں، تو یہ تمام رقم اس مقدار کے مطابق تھی جتنا میں مقروض تھا، میں نے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، لیکن اس رقم کو خرچ کرنے کی اجازت مجھے نہیں تھی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے مجھے یہ کہا تھا، آدھی رقم تم نے اپنے پہ خرچ کرنی ہے، آدھی مستحق طلاب میں دینی ہے، جبکہ یہ تمام رقم میرے قرضوں کی مقدار کے مطابق ہے۔ لہٰذا میرے دل میں ایک وسواس آیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ تمام رقم میں اٹھاتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے قرض ادا کر دیتا ہوں، پھر دوبارہ جب مجھے کہیں سے رقم آئے گی تو اس رقم کو میں اسی مقدار کے مطابق مستحق طلاب میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ میرے ذہن میں خیال تھا، میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگلے روز دوبارہ حرم مطہر میں زیارت کے لیے جاتا ہوں اور اس بار پھر مجھے شیخ مرتضیٰ انصاری حرم مطہر سے باہر آتے ہوئے مل جاتے ہیں، اور اس دفعہ شیخ مرتضیٰ انصاری میرے قریب آ کر میرے کان میں کہتے ہیں کہ طلاب تک ان کا حصہ پہنچا دو، تمہارے قرض کی بابت تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں دوبارہ رقم دوں گا، تم مجھ سے اپنا قرض ادا کر دینا۔ یہ کہا اور تشریف لے گئے۔ اب یہ محمد حسین کاظمی کہتے ہیں کہ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کرامات میں سے ایک کرامت تھی میرے لیے، کہ وہ بات جو میرے دل میں خطور کی ہے، جس پر میں نے ابھی عمل نہیں کیا، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں مقروض بھی ہوں، قرض دار بھی ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں اسے اپنے قرضوں کی راستے میں اپنے قرض ادا کر دوں، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، آدھی رقم تم اپنے پاس رکھو، آدھی رقم تم طلاب میں تقسیم کرو، قرضوں کی بابت پریشان نہ ہو، میں تمہیں وہ رقم ادا کر دوں گا، تم اپنے قرض بھی ادا کر دینا۔ یقیناً ایسی ہستیاں جو شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی ہستیاں ہیں، ان کے اوپر حضرات اہل بیت علیہم السلام کی خاص عنایت ہے، خاص توجہ ہے، اور یقیناً کیوں توجہ نہ ہو،
یہ وہ ہستیاں ہیں جو عصر غیبت حضرت صاحب العصر والزمان میں امت کی قیادت کر رہی ہیں اور نیابت عامہ کے مقام پر فائز ہیں۔ پوری دنیا میں تشیع کے امور کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے، تشیع ان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور انہیں دیکھ کے لوگ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ایسی ہستیاں ائمہ معصومین کا تعارف کروا رہی ہوں تو لوگ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر درک کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کے مقتدا اور پیشواؤں کو یاد کریں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ لباس تو پہن رکھے ہیں لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی نشاندہی نہیں کر رہے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ ان ہستیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ ہم شیخ مرتضیٰ انصاری نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیخ مرتضیٰ انصاری کے پیروکار بنیں، خود کے کردار کو اور خودی کو اس قدر بلند کریں کہ اب خدا ہم سے ہماری مرضی اور رضایت دریافت کرے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے کردار کو بلند کرے، چاہے وہ عالم ہے چاہے عام ہے۔ میں بے عنوان عالم اپنے کردار کو بلند کروں تاکہ حضرات ائمہ معصومین کی نشاندہی کر سکوں، مجھے دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ سب بھی مؤمنین ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، امیر المؤمنین کے سچے عاشق ہیں، سید الشہداء کے سچے عاشق ہیں، سچے عزادار ہیں، خالص عقیدت مند ہیں۔ کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ عزادار حسین ابن علی ہے، یعنی حسین ابن علی کے کردار کی فوٹو کاپی ہے، یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، یعنی امیر المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہ شخص رسول خدا کا سچا عاشق ہے، یعنی رسول خدا کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن نہ تو ہم ان کے کردار پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اخلاق اور ہماری رفتار کی پستی کی طرف متوجہ ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو یعنی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں تو یعنی اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے تو یعنی رسول خدا العیاذ باللہ ایسے ہیں۔ تو عزیزان، ہم باعث بنتے ہیں ان ہستیوں کے برے تعارف کا، لہٰذا ہمیں اپنے کردار میں تبدیلی لانا ہوگی تاکہ ہم بہتر انداز میں ان کی نمائندگی کر سکیں اور ان کی طرف نشاندہی کروا سکیں۔ بالاخره ہم معاشرے میں زندگی کرتے ہیں، روزانہ ہزاروں لوگوں سے ہمارا سروکار پڑتا ہے، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، بسوں میں، اسٹاپ پر، معاشرے میں، بینکوں میں، کسی بھی جگہ پر۔ اور اگر ہم اسلامی اقدار کی جو ہے وہ نشاندہی نہیں کریں گے، ہمارے سے اسلام کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی، ہم کردار اسلامی کو اور اقدار اسلامی کو نہیں پھیلائیں گے، تو پھر معاشرہ تو اسی طرح جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا اور پھر مدینہ فاضلہ نہیں بنے گا۔ لہٰذا معاشرے میں موجود ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اقدار اسلامی کے مطابق ڈھالے، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں، جیسے ہمارے سلف صالح علماء اور بزرگان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ترویج میں بہت قربانیاں دی ہیں اور اہل بیت کے نقش قدم پر ایسے چلے ہیں کہ اہل بیت ان کے اوپر خاص عنایات ہیں اور خود وہ باب اللہ بن چکے ہیں اب، اور ان سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری، جیسے آیت اللہ بہجت۔ آیت اللہ بہجت کی بھی یہی روش تھی کہ جب وہ حرم مطہر کی طرف تشریف لے جاتے، چاہے حضرت فاطمہ معصومہ کا حرم ہو، چاہے امام رضا کا حرم ہو، جب وہ جاتے یا آتے، راستے میں جو افراد جن پر ان کی خاص نظر ہوتی ان کے قریب جاتے اور اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے،
یا ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کا کہتے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے ان کو سفارش کر دیتے۔ متعدد مرتبہ ہمارے ساتھ بھی یہ اتفاق ہوا کہ آیت اللہ بہجت سے ہمیں یہ عنایت ملی، اور بھی بہت سارے مؤمنین کو اور علماء کو ایسی عنایات ملتی تھیں آیت اللہ بہجت سے، اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب رہی جب وہ مشہد الرضا تشریف لایا کرتے تھے۔ خداوند متعال ان کی قبر کو منور کرے، خداوند متعال ہمارے تمام سلف صالح علماء کی قبور کو منور کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور انہیں رفعت مکانی عطا کرے، خداوند متعال کے حضور وہ ہماری شفاعت کر سکیں۔ یہ بزرگ علماء یہ ہمارے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، لہٰذا خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال اسلام اور مسلمین کی سربلندی کے لیے ہمیں اسلامی اپنے وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بحق حضرت ابا عبداللہ الحسین، بحق حضرت ابی الفضل العباس، ان پریشانیوں کو برطرف فرمائے۔ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔